بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وطہرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين صلوات بر محمد وآل بیت محمد۔ پہلا جملہ دعا کا، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، اے اللہ مجھے پاک رکھ اس دن میں ہر پلیتی اور ہر کثافت سے، ہر گندگی اور آلودگی سے مجھے پاک اور صاف رکھ۔ دنس اور اقدار سے مراد فقط ظاہری نجاست نہیں، اس سے معنوی نجاست بھی مراد ہے، اور وہ معنوی نجاست شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، تکبر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا بس تکوینی ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کی رجس کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں طہارت سے مراد فقط ظاہری طہارت نہیں، معنوی طہارت مراد ہے حقیقت میں، اور اس کے ساتھ ظاہری بھی یقیناً ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، آپ ان سے اموال صدقے کے طور پر لے لیں اور ان کو پاک رکھیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ وصول کر کے ان کو کس چیز سے پاک کریں؟ بخل سے، طمع سے، لالچ سے، دولت پرستی سے ان کو پاک کریں۔ جب زکوٰۃ لے لی جاتی ہے تو انسان کے اندر سخاوت آتی ہے، بخل نہیں رہتا، حرص اور لالچ نہیں ہوتا، فیاضی اس کے اندر آتی ہے۔ اچھے اوصاف کو پروان چڑھائیں، وتزکیہم، ان میں اچھے صفات سخاوت، ایثار و قربانی، ہمدردی، یہ صفات ان کے اندر پیدا کرے۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنے کے دو فائدے،
صفات رذیلہ کی تطہیر اور اوصاف حمیدہ کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ الشمس میں کئی قسمیں کھانے کے بعد خالق اکبر نے فرمایا بے شک اس نے قد افلح، بے شک کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور ناکام ہے وہ جس نے اپنے آپ کو آلودہ رکھا۔ پاک رکھنے سے انسان اچھی صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے پاک، اور آلودگی سے بری صفات سے متصف ہوتا ہے۔ قال الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک، ناج البلاغہ کلمات حکمت میں 256 غالباً حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو فرض کیا شرک کی آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے۔ شرک ایک نجاست ہے، جس طرح کفر نجاست ہے، نفاق نجاست ہے۔ اللہ کی ذات نے ایمان کو ضروری قرار دیا تاکہ انسان اس آلودگی اور نجاست سے پاک ہو جائے۔ پھر فرمایا ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے ان تقوی اللہ دواء داء قلوبکم، فرمایا تقوی خداوندی، خوف خدا دل میں رکھو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ وَطَہُورُ دَنَسِ أَنفُسِکُم، اور تمہارے نفسوں کو نجاست اور غلاظت سے پاک کرتا ہے۔ تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اگر واقعاً تم پاک رہنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہر قسم کی نجاست سے پاک رہو، تو اپنے عیبوں کی غلاظت، عیبوں سے مراد بھی گناہ، اپنے گناہوں کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ دوسرا عنوان وَصَبِّرْنِی فِیہ عَلیٰ کائنات الاقدار، پروردگارا مجھے تقدیر کے فیصلوں، پیش آنے والے واقعات، مصائب، مشکلات پر صبر کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی تو امتحان لے، جو بھی میرے اوپر مشکل آئے، تو مجھے صبر عطا کر۔ ہر آدمی کو زندگی میں کچھ ناپسندیدہ معاملات درپیش ہوتے ہیں، مثلاً بیماری، عزیز دوستوں یا قریبی رشتہ داروں کی موت، مالی نقصان، جسمانی نقص، ظلم، محرومیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ بندے کو خدا سے دور کر دے، اس کے اس تعلق کو توڑ دے، اور اس کے دل میں خدا کی محبت
کو دل سے نکال دے۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان خدا کی ذات پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ مثلا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اب ظاہر ہے موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا بھی اسی کا کام ہے اور لے لینا بھی اسی کا کام ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ لے لیتا ہے، انسان بے بس ہے، انسان وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، خدا سے منحرف کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک روشن ضمیر موحد جو اس نظام پہ، نظام تقدیر پہ، قضاء و قدر پہ یقین رکھتا ہے اور وہ راضی ہے کہ کائنات خدا کی وجہ سے ہی آباد ہے، بندے کو اس حقیقت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ معاملات پیش آتے ہیں زندگی میں تو ان میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے نہیں آتے۔ خدا نہ تو کسی بندے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، نہ بلا وجہ اپنے لطف و کرم کو کم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر پڑنے والے مصائب اور مشکلات میں خدا سے محبت میں کمی نہ آنے دیں۔ مصائب اور مشکلات جس طرح میں نے کہا بغیر سبب کے نہیں آتے۔ کچھ مصائب، کچھ تکلیفیں بندے کے گناہ اور جرم کی سزا کے طور پہ ہوتی ہیں، اور اس کا اگر یہاں کوئی مشکل یا تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اس کے عذاب میں کمی ہوگی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذین عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم کے اندر ارشاد ہے، فرمایا بر و بحر میں خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ بندوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ لوگ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے۔ تو یہاں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من نقبۃ تصیب العبد الا بذنب، فرمایا بندے پر جو مصیبت آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ خدا بہت زیادہ گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ تیسرا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نبی جا رہے تھے، وہ 3 کام حضرت خضر نے کیے اور تیسرا کام ان میں سے یہ تھا کہ ایک جوان کو قتل کر دیا۔ وہاں قرآن مجید میں اس کی تفسیر اور علت موجود ہے کہ یہ فاسد تھا اور اس کے فساد کی وجہ سے
اس کے والدین نیک تھے، ان کو نقصان پہنچانے کا خطرہ تھا، یہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، والدین کے لیے بھی ظاہری طور پہ صدمہ ہوگا۔ اس کے بدلے میں اللہ کی ذات نے ان کو بہتر دیا، ایک بیٹی عطا کی جس سے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پہ انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد جو انعام ملا وہ اس سے اچھا تھا۔ اس جملے میں فرمایا پروردگارا، یہ جو میرے اوپر مشکلات آئیں، مصائب آئیں، میں ان پہ صبر کروں، اس آزمائش پہ۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم ضرور امتحان لیں گے۔ وہ بھوک سے بھی ہو سکتا ہے، مالوں کی کمی کی بھی ہو سکتا ہے، کسی شے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو اس آزمائش پہ صبر کریں اور ان کی زبان پہ کوئی شکایت کا لفظ آنے کی بجائے رضم بقضائے و تسلیما لامر، صبر کرنے کے فائدے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محسنی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی اخلاق میں بہت سارے فائدے لکھے ہیں۔ صبر اولی العزم انبیاء کا شیوا ہے، صبر کرنے والے جب قیامت کے دن جائیں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے ہوں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں تمہارے لیے سلامتی ہو۔ صبر بہت سارے ثواب اور اجر کا استحقاق دیتا ہے۔ صبر کا بدلہ وہ جنت میں گھر ہوگا جس کو مزین کیا گیا ہوگا، اور فرمایا صبر سے انسان کو غائبی مدد ملتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا صبر تمہاری مدد کرتا ہے، نماز تمہاری مدد کرتا ہے، تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اور صبر کرنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اصبروا یعنی صبر و تحمل۔ امت مسلمہ کے لیے اس راستے میں مشکلات ہیں، یہاں ساتھیوں کی قلت ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، دشمنوں کی چالاکیاں ہیں، مشکل مقامات ہیں، خون کی ندیاں ہیں، اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں میں خون کی ندیوں کو پار کرنا ہے، اور وہ صرف صبر کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ رات کو
ایران سے محمد حسین باقری ایک رپورٹر ہیں، ان کی رپورٹ میں سن رہا تھا. حامد میر نے جب ان سے سوال کیا کہ جب یہ حالات تھے اور پتہ تھا تو راہبر معظم کو تہران سے کسی اور جگہ منتقل کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلے بھی خبر آئی تھی لیکن میں نے خود ان کی زبان سے سنا. انہوں نے جواب میں کہا یہاں 9 ملین لوگ رہتے ہیں تہران میں، 1,80,00,000. کیا وہ سارے محفوظ مقامات پہ چلے گئے ہیں؟ اگر یہ چلے گئے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا. اگر نہیں گئے تو جو ان کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا. مجھے شہادت پسند ہے، باہر جانا، اس شہر کو چھوڑ کے، لوگوں کو چھوڑ کے جانا پسند نہیں ہے. وہ چلے گئے اور اس کے اثرات آپ لوگوں کا اتنا زیادہ رابطہ نہیں ہے. پوری دنیا میں دنیا کا طاغوت ملکوں سے اپیل کر رہا ہے سلو کراؤ. وہ جن کے پاس اس کے مقابلے میں اتنا اسلحہ نہیں ہے لیکن ایمان ہے، وہاں جو اس وقت جو موجودہ سربراہ ہیں جنہوں نے نئے راہبر کا جس کمیٹی نے انتخاب کرنا ہے، انہوں نے 2 اعلان کر دیے ہیں کہ یہ سلو راہبر کے خون کے بدلہ لینے کے بعد ہوگی، اور دوسرا ان کا جنازہ بھی، ان کی تدفین بھی اس وقت ہوگی کہ جب ہم ان کے ناحق خون کا بدلہ لے لیں گے. اور اللہ کی ذات، کیا کربلا میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ جب ظلم ہو رہا تھا، ظلم کی انتہا تھی، شہادت پہ اکتفا نہ کیا گیا، سر اقدس قلم کیا گیا، نوک نیزہ پہ سوار کیا گیا، وہ گھوڑے منگوائے گئے جن کو نال لگے ہوئے تھے. اور علامہ سید محمد تقی خدا انہیں سلامت رکھے، وہ ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے، بڑا وہ سخت جملہ ہے کہ گھوڑے یوں نہیں دوڑے، ایک طرف سے آئے ہوں اور چلے گئے ہوں. گھوڑے سوار گھوڑے کو لے کے جاتا تھا پھر واپس لے کے آتا تھا، اور کئی دفعہ لاش اقدس کو جو پامال کیا گیا، رزو صدرہ زہرا، نہیں پتہ چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں اور کمر کی ہڈیاں کون سی ہیں، اور گویا لاش کو پیس کے رکھ دیا گیا. لیکن کیا وہ تحریک ختم ہوئی؟ کیا جس مقصد کے لیے وہ شہادت دی گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہوا؟ جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ سجاد فتح کس کی ہوئی ہے، فرمایا نماز کے وقت کا انتظار کرو، جب اذان ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ فتح کس کی ہوئی. اللہ تعالی ایران کو محفوظ رکھے گا اور ان مومنین اور مستضعفین اور محرومین کو محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور غالب بھی حق ہی آئے گا. فرمایا تیسرا جملہ میں اسے اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، وفقنی فیہ للتقیٰ وصحبت الابرار. پروردگارا مجھے توفیق نصیب فرما
تقوی کی اور نیک لوگوں کے صحبت کی۔ انشاءاللہ تقوی کے اوپر کسی اور دعا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ فقط آج ایک روایت ابرار کے بارے میں جو پیغمبر خاتم کا ارشاد ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اما علامت البار فعشرۃ، جن کی صحبت اختیار کرنی ہے وہ ابرار کون ہیں، وہ نیک لوگ کون ہیں جن کی ہم صحبت اختیار کریں؟ فرمایا ان کی 10 صفات ہیں۔ یحب فی اللہ، وہ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ان کا معیار محبت خدا ہوگی۔ وَيُبْغِضُ فِي اللَّهِ، اور اگر کسی سے نفرت کریں گے تو وہ بھی بغض اللہ کے لیے ہوگا۔ وَيُصَاحِبُ فِي اللَّهِ، اگر کسی کو ساتھی بنائیں گے، دوست بنائیں گے تو اس کو جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَيُفَارِقُ فِي اللَّهِ، اور اگر کسی سے دور ہوں گے تو اس وجہ سے کہ اللہ اس سے دور ہے۔ وَيَغْضِبُ فِي اللَّهِ، اگر غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ، اور اگر راضی ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ يَعْمَلُ فِي اللَّهِ، وہ جو عمل کریں گے خالصۃ لوجہ اللہ کریں گے۔ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ، اور جو چیز جس کے طالب ہوں گے وہ بھی اللہ ہی کے لیے طالب ہوں گے۔ وَيَخْشَعُ لِلَّهِ، اپنے دل میں خشوع کو پیدا کریں گے اللہ کے لیے، ڈرائیں گے، پاکیزہ ہوں گے، مخلص ہوں گے، اور وہی لوگ اللہ کے لیے اچھے اعمال بجا لائیں گے۔ تحف العقول، صفحہ نمبر 21۔ اور آخری دعا کا جملہ جو ارشاد فرمایا بِعَوْنِکَ یا قُرَّۃَ الْمَسَاکِین، اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ہی ہماری مدد فرما۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی قوت اور طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہیں جو کچھ کریں، اور اللہ غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا سہارا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منقول دعا ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ بندہ ہر حال میں اللہ کا محتاج، میرا مالک، میں زندگی میں، موت میں، پروردگارہ، اور میدان معاشر میں اٹھنے میں تو مجھے مسکینوں میں سے اٹھا۔ آج کی دعا کا عملی پیغام، دل کو گناہوں کی کثافت سے صاف اور پاک کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان کو تزکیہ نفس کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ مصائب، تکالیف اور احکام پر عمل کرنے میں صبر کرنا ہوگا۔ نیک لوگوں کی مجلس اور محفل کا انتخاب کرنا ہوگا، اور تقوی کی زندگی کو با مقصد بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس کلمات اور ان دعاؤں پر عمل کرنے کی حقیقی معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کی ذات
اس مظلوم خون جس کو بے دریغ بہایا گیا ہے، پروردگار کی ذات اس خون کے اثرات مرتب کرے، ان ظالموں کو، ان کافروں کو، مشرکوں کو اور ان خونخوار بھیڑیوں کو پروردگارا ایک ہی ہمارے پاس امید ہے، تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کو تباہ و برباد کر اور اس حجت کا ظہور فرما کہ جو روئے زمین پہ آ کے ان تمام بھیڑیوں کا خاتمہ کرے۔ پروردگارا تو قادر مطلق ہے، میرا مالک، تو ابابیل کے ذریعہ ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے، ان ظالموں کو فی النار فرما اور اس مملکت اسلامی میں دوبارہ امن و سکون پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ